بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کی پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ان من البیان للسحر، ان من البیان للسحر، اور اگلی حدیث ہے ان من الشعر حکمتاً، ان من الشعر حکمتاً۔ پہلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک بعض بیانات، بعض خطبے، بعض گفتگو وہ جادو ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر جادو کی طرح اثر اور جادو کی طرح تاثیر ہوتی ہے۔ اور اگلی حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک بعض اشعار وہ حکمت ہوتے ہیں، یعنی حکمت پر مشتمل ہوتے ہیں، دانائی اور سمجھداری کی باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کچھ لوگ آئے باہر سے، اور آ کر انہوں نے بڑے فصیح بلیغ انداز میں، عمدہ انداز کے اندر اپنے اوصاف، اپنی خوبیاں بیان کی۔ لوگوں کو ان کے بیان پر بڑا تعجب ہوا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ ان من البیان للسحر، بے شک بعض بیانات وہ جادو کی سی تاثیر رکھتے ہیں اور جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، کہ جس طرح جادو کا مطلب ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف بدل دینا اور اپنے کسی عمل کے ذریعے سے کسی چیز کے حیت کو، کسی چیز کی حقیقت کو بدل ڈالنا، تو اسی طرح بعض بیانات وہ انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں اور انسان کی زندگی کی رخ کو موڑ دیتے ہیں۔ اور اگلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں تو ان میں حکمت اور دانائی اور سمجھداری کی باتیں ہوتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے اشعار برے اور سارے اشعار غلط نہیں ہوتے، بلکہ بعض اشعار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بڑی گہری باتیں ہوتی ہے اور جن کے اندر فلسفے کی، حکمت کی اور عقل مندی کی اور دانائی کی باتیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کبھی خود اشعار پڑھے ہیں اور نہ کبھی آپ نے اشعار بنائے ہیں۔ البتہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے کچھ اشعار جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نقل فرمائے ہیں اور وہ احادیث کے اندر ثابت ہے۔ اگلی حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان من العلم جہلا، ان من العلم جہلا، بے شک بعض علم وہ جہالت کے زمرے میں آتے ہیں اور بعض علوم وہ جہالت ہوتے ہیں۔ اس حدیث کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ ایسے علوم میں اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، اپنی زندگی لگا دیتا ہے کہ جن علوم کا دنیا اور آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے علم نجوم ہے یا اور جیسے علوم ہے جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بظاہر تو یہ علم ہے، معلومات ہے، لیکن حقیقت میں یہ جہالت ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس علم کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو ایسا شخص بظاہر تو عالم ہے، بظاہر اس کے پاس علم ہے، لیکن حقیقت کے اندر ایسا شخص جاہل ہے۔ اگلی حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من القول عیالا، ان من القول عیالا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اقوال، بعض باتیں، بعض گفتگو وہ انسان کے لیے بوجھ اور انسان کے لیے وبال کا باعث اور وبال کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اپنی زبان سے کوئی بات نکال دیتا ہے، کوئی گفتگو کر دیتا ہے، لیکن وہی بات، وہی گفتگو بعد میں جا کر اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے اور بعد میں جا کر اس کے لیے وبال اور بوجھ کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے اردو کے اندر بھی مشہور محاورہ ہے کہ پہلے تھولو پھر بولو۔ اور اسی طرح ایک مشہور حکمت کی بات لکھی ہے کہ انسان جب تک اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا تب تک وہ اپنی زبان کا مالک ہے، اپنی بات کا مالک ہے، لیکن جب وہ بات اس کی زبان سے نکل گئی
تو اب وہ اپنی بات کا غلام بن جاتا ہے اور اس بات کو کسی بھی معنی میں لیا جا سکتا ہے، کسی بھی معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلی روایت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسیر الریاء شرک، ان یسیر الریاء شرک، آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک تھوڑی سی ریاکاری، معمولی سی ریاکاری بھی شرک ہے۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ مالی عبادت ہو چاہے بدنی عبادت ہو، اور اس عبادت کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کے اندر اس کی شہرت ہو جائے، لوگ اس کی تعریف کرے اور لوگوں کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے، تو ایسے عمل کو اور ایسے کام کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اور یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے۔ اور اس ریاکاری کے بارے میں ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ریاکار کو کہا جائے گا کہ جن لوگوں کے دکھلانے کے لیے وہ عمل کیا تھا تو آج جا کر اس کا ثواب اور اس کا اجر بھی اسی سے مانگو۔ ریاکاری کی مختلف علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ یہی ریاکار آدمی اگر مجمع کے اندر ہو، پبلک کے اندر ہو تو بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، لیکن اگر یہ تنہائی میں ہو تو سست پڑ جاتا ہے۔ ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی عبادت پر اس کی تعریف کی جائے تو اپنے عبادت کو بڑھا دیتا ہے، نہ کی جائے تو نہیں بڑھاتا۔ اور تیسری علامت یہ لکھی ہے کہ اگر اس کی عبادت پر اس کی تعریف نہ کی جائے تو وہ پھر اپنے عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگلی روایت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک خوش قسمت اور خوش بخت آدمی وہ ہے کہ جسے فتنوں سے بچا لیا گیا۔ ان السعید لمن جنب الفتن، جس آدمی کو فتنوں سے بچایا گیا اور جس آدمی کی فتنوں سے حفاظت کی گئی وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے۔ فتنے کا لفظ عام ہے اور یہ ہر قسم کی آزمائش کو، ہر قسم کی فتنے کو شامل ہے، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ پڑوسیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ بہت بڑے بڑے فتنے ہو جیسے کہ احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جس آدمی کو فتنوں کے زمانے سے پہلے دنیا سے اٹھا لیا گیا یا دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ایسا ماحول فراہم کیا گیا کہ جس میں وہ فتنوں سے بچ سکتا ہے، فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، تو ایسے شخص کو آپ علیہ السلام نے خوش قسمت قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں اور فتنوں کے وقت، آزمائش کے وقت ان کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان السعید لمن جنب الفتن، بے شک کہ البتہ خوش قسمت آدمی وہ ہے جسے فتنوں سے، آزمائشوں سے اور اس طرح کے مصائب سے بچا لیا گیا، محفوظ کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیاوی اور اخروی فتنوں سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، آمین۔